السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم نظر مانتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا ہے کہ آپ اس بات کی فکر مت کرو کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرو اور وہ ضائع ہو جائے، اس کا ریکارڈ نہ ہو. بے فکر ایسا خرچ کیجیے، ایسا خرچ کیجیے کہ آپ اس کا کوئی علم نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی حساب نہیں. بے حساب خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا، اور حساب لگا کے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی حساب سے دے گا. بغیر گنے خرچ کرو، بے حساب خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی خرچ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العزت ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. کل ہمارے سامنے وہ چیز رکھ دی جائے گی تو آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو اور لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہو، سب کو اللہ کو جانتا ہے. اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ کے علم ہے. آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں پر اتنا دیا، میں نے یہاں پر اتنا دیا، میں نے یہاں پر اتنا دیا. کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ظاہر سی بات ہے مساجد مدارس کے تعاون کے لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسیدیں لے لیں. رسیدیں لے کر پھاڑ دیجیے. فائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اب تک کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا. نہیں ضرورت ہے. رسید لیجیے، پھاڑ دیجیے، نیکی کر دریا میں ڈال. سب اللہ کو معلوم ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. یہ ریکارڈ رکھیں تو کوئی ایسا نہ ہو جائے نعوذ باللہ کہ آپ کو ایسا لگے میں نے بہت زیادہ خرچہ کیا. اللہ بس سب غائب کر دیجیے. اللہ کے راستے میں خرچ کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں. بے حساب خرچ کیجیے. سب اللہ جانتا ہے. آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع ہونے والا نہیں، اور بڑا سے بڑا خرچ بھی ضائع ہونے والا. اور یہی نہیں، ہر نیکی کے بارے میں یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو جانتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں ذکر و اذکار کرنے والے لوگوں کو ہوشیار کرتے ہوئے کہا تھا، جب وہ اپنے سامنے کچھ کنکریاں رکھ کر کے اس پر گن رہے تھے، سبحان اللہ 100 بار، الحمدللہ 100 بار، اللہ اکبر، تو کوفہ کی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اے لوگو کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا بھی موجود ہے، لاٹھی موجود ہے، آپ کا کپڑا بھی وہ سیدھا نہیں ہوا ہے، اتنی جلدی تم لوگوں نے بھی ایجاد کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ صحابہ کے طریقے پر یہ انداز نہیں ہے، ذکر کا طریقہ نہیں ہے. لوگوں اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. سب اللہ کو معلوم. اور جو کچھ بھی نظر مانتے ہو
نظر جانتے ہیں آپ کہ نظر کہتے ہیں الزام الشیء ما لیس بلازم، ایسی چیز کو لازم کر لینا جو لازم ہے۔ میں اللہ رب العزت کے لیے میرے اوپر لازم ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے 10 رکعت نماز پڑھوں گا، نفل نماز نہیں لازم ہے آپ پر، لیکن اب آپ نے نظر کے ذریعہ منت مان کر کے آپ نے لازم کر لیا، اب وہ لازم ہو گیا۔ آپ نے قسم کھا لیا کہ میں اللہ کے راستے میں، یا منت مانی، نظر مانی، اللہ کے راستے میں 10,000 روپے دوں گا۔ یہ 10,000 روپے دینا آپ پر لازم تھا، آپ نے نظر مان لیا، لازم ہو گیا، کسی بھی حال میں آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ یہ نظر ہے۔ نظر کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصلاً نظر ماننا مکروہ ہے، نظر ماننا مکروہ ہے، نظر نہ ماننا افضل ہے، جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں آپ کو جو دینا ہے دیجیے، نظر ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر کسی نے نظر مان لیا تو اس کو نظر پوری کرنا فرض اور واجب اور لازم، کمپلسری، نظر حال حال میں پورا کیا، نظر پوری کرنی چاہیے۔ آپ نے مان لیا نظر کہ میں 10,000 اللہ کے راستے میں دوں گا، آپ کو ہر حال میں دینا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں نظر مانیں گے، اللہ کے حکم کی مخالفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت ہے یوفون بالنذر، نظر کو پوری کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی کوئی نظر مانی وہ اللہ کی فرمانبرداری کرے۔ ہاں اگر نظر کسی گناہ بات کی نظر ماننی ہے، کوئی جھوٹ بات کی نظر ماننی ہے تو وہ نظر نہیں پورا کیا جائے گا، وہ نظر نہیں پورا کیا جائے گا، اس کا پورا کرنا جائز نہیں۔ جیسے کوئی آدمی نظر ماننے، جیسے کہ بہت لمبا سلسلہ چل رہا ہے، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں فلاں بابا کے درگاہ پر یہ ذبیحہ ذبح کروں گا، فلاں بابا کے درگاہ پر یہ دان دوں گا، یہ سب شرکیہ کام ہے، شرک ہے۔ ایسا کوئی نظر نہیں پوری کی جائے، وہ نظر قائم ہی نہیں ہوتی۔ تو گناہ حرام کام کی نظر نہیں پوری کی جائے گی، لیکن جائز اور مباح کام کی نظر پوری کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہوشیار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی آپ خرچ کرو گے آپ فکر مند کرو، اللہ کو معلوم ہے، اور یاد رکھو آپ جو کچھ بھی نظر مانتے ہو اور پھر نظر پوری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو ہر طرح سے معلوم، ہر چیز کا علم۔ وما للظالمین من انصار، اور یاد رکھو اس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو نظر پوری کرنا واجب ہے۔ آپ ایک بارے میں ایک چیز نظر کے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی نظر ماننا مکروہ ہے، شریعت نے اسے منع کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر نہ مانو۔ یہ نظر کو جو مباح کیا گیا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بخیل سے کچھ نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں ویسے نہیں دیتا، بیوی بیمار ہو گئی، منت مانتا ہے میں اللہ کے راستے میں 5,000 دوں گا، 5,000 دیتا ہے، نظر کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں اس نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے ظالم، جو نظر ماننے کی بات پوری نہ کرے ظالم، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کا یا نظر نہ پوری کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی سیفٹی خود کرو، اور نظر مانو تو پوری کرو، اپنی سیفٹی خود کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظالموں کی کوئی مدد کرنے نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنے والے مل جائیں گے، بہت سارے لوگ آپ کے غلط باتوں میں حامی کرنے والے مل جائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے نظر پوری کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کے ان مبارک توجیہات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
هذا ما عندي والله تعالى عالم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.